عنوان: خالہ نسیم اور تیسرے روزے کی افطاری ہدیہ بخدمت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میرے سے تو اپنے بچوں کا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تیسرے روزے کی افطاری کا اہتمام کروں۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ میں اپنے معاشی حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ میری پریشانی دیکھ کر میری سہیلی مجھے ایک بزرگ جو سید زادے تھے ان کے گھر لے گئیں تاکہ ان سے دعا کروائیں یا کوئی ورد وظیفہ پوچھیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں اور روزگار کا کوئی مناسب انتظام ہو۔ میرے مسائل ان بزرگوں نے بڑے آرام سے سنے اور پھر نرمی سے کہنے لگے، رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ تیسرے روزے افطاری کا اہتمام کریں اور ایصال ثواب بی بی صاحبہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کا جواب میرے گمان کے بالکل مطابق نہیں تھا، سو میں یہ سن کر سٹپٹا اٹھی۔ وہ اپنے بوڑھے نورانی چہرے پر ماضی کی یادوں کی پرچھائیاں سجائے مجھے بتا رہی تھی۔ وہ میری امی کی بہت گہری دوست تھیں، گوری چٹی چمکیلے سفید بالوں والی خالہ نسیم، جن کا مسکراتا چہرہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نعت گنگنا رہا ہوتا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل سادات کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تو نہیں تھی، لیکن نعت سے انہیں عشق تھا۔ اکیلے میں بیٹھی دھیمے سروں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہنا ان کا معمول تھا۔ ان کے ہاں تیسرے روزے کی افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا، بڑے وسیع پیمانے پر انتظامات ہوتے، باقاعدہ کیٹرنگ والے بلائے جاتے اور دعوتیں عام ہوتی، سینکڑوں لوگ آتے، افطاری کرتے اور اپنے ساتھ کھانا پیک کروا کر بھی لے جاتے۔ وہ مجھے اپنے تیسرے روزے کی اس دعوت افطار کا قصہ سنا رہی تھی، یہ انہوں نے کیسے شروع کیا اور اب تک یہ اہتمام کا سلسلہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میرا جواب سن کر وہ بزرگ بولے، اپنے بچوں کو بھی تو کھانا کھلاتی ہو نا، جو کھانا انہیں کھلاؤ اس پر نیت کر لینا کہ اے اللہ، اس کا ثواب میں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں۔ میرے اللہ یہ ثواب ان تک پہنچا دے۔ میرے اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری بیٹی کے صدقے میری جھولی میں میری مرادوں کو بھر دے۔ میری زندگی میں جو مشکلات درپیش ہیں مجھے ان سے نکال دے، خیر و برکت اور اپنے رزق کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یہ تو کر سکتی ہو نا؟ ان بزرگوں نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وسیلے سے دعا اور افطار پارٹی کا اہتمام، ان کا جواب مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میرے گھر میں رزق کی جو شدید تنگی تھی، مجھ سے تو اپنے بچوں کا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے تیور شاید انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیے۔ کوئی اہتمام مت کرنا بی بی، روکھی سوکھی پر نیت کر لینا۔ اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ کیا مطلب؟ اپنے بچوں کو کھانا پلانا، یہ تو ہمارے فرض ہے، اس کا کیسے ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ میں الجھ رہی تھی۔ ہر نیک عمل کا ہدیہ ایصال ثواب ہم اپنے فوت شدگان کو کر سکتے ہیں، اپنی اولاد پر خرچ کرنا اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ ایک عورت جو اپنی 2 بچیوں کو لے کے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور حضرت عائشہ نے اسے 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے لگی۔ ابھی وہ عورت ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔
اس عورت نے رک کر اس کھجور کو آدھا آدھا کیا اور پھر اپنی دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے اور اللہ کریم اس کو دوزخ سے نجات دیں گے۔ گویا اولاد پر خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے کا اللہ کے ہاں بے حد اجر ہے۔ اس ضمن میں ہمارے پاس بہت سی احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ اگر والدین اپنے ہی گھر والوں کو رزق حلال کما کر کھلاتے ہیں تو اس کا بھی انہیں بہت ثواب ملتا ہے۔ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ایک شخص 1 درہم صدقہ خیرات کرے اور 1 درہم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے تو وہ درہم افضل ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ غربا مساکین کو بھی کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، لیکن جو رزق بچ جائے اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس سے صدقہ خیرات کرنا قابل قبول ہے۔ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری نہ کرتے ہوئے باہر کے لوگوں پر خرچ کیا جائے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا حق اپنے اہل خانہ کا ہے، اس کے بعد والوں کا، اس کے بعد باہر والوں کا، اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بزرگ ہمیں سمجھا رہے تھے۔ اپنے ہی بچوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب ہدیہ کرنا، پھر پاک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ میں نے ان کی باتیں سن کر ایک گہری سانس بھری اور بوجھل سا دل لیے اپنے گھر واپس آ گئی۔ پھر رمضان المبارک شروع ہوا، تیسرا روزہ آیا تو ان بزرگوں کی بات مجھے یاد آ گئی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، روکھی سوکھی افطاری تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو پاس بٹھایا اور اپنے کھانے کو دیکھا، پھر اپنے رب سے دعا کی۔ جس طرح ان بزرگوں نے کہا تھا اسی طرح اللہ کے آگے اپنی حاجت بیان کی اور اللہ سے پاک بی بی کا وسیلہ طلب کیا۔ جس طرح ان بزرگوں نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو گی تو تمہارے حالات بدل جائیں گے، پھر اگلے سال تم اپنے بدلے ہوئے حالات کے مطابق افطاری کا اہتمام کرنا۔ جوں جوں تم ایسا کرتی چلی جاؤ گی، ہر سال تمہاری استطاعت بڑھتی جائے گی تو تم اپنی افطاری کا دسترخوان بھی بڑھاتے جانا۔ اللہ کریم نے ان سادات بزرگ کے لفظوں کی لاج رکھ لی۔ وقت نے بھی حیرت زدہ ہو کر میرے آنگن میں آنے والی اس تبدیلی کو دیکھا۔ غربت نے دھیرے دھیرے اپنے پر میرے گھر سے سمیٹنے شروع کر دیے۔ پاک وسیلہ میرے لیے رحمت کی نوید بن گیا۔ اگلا رمضان آیا، پھر اس سے اگلا رمضان، آج بہت سارے سال بیت گئے۔ میرے حالات بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے۔ اللہ کریم نے روزگار کے دروازے کھول دیے اور آج میرے بچے الحمدللہ اس مقام پر ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو تیسرے روزے کی افطاری کرواتے ہیں اور یہ تعداد ہر سال پچھلے برس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم آج بھی اس کا ہدیہ بی بی پاک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بات کرتے کرتے خالہ نسیم کے چہرے پر ایک خوشی کی چمک تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی غریب آدمی کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ پیش کرے اور اس کا تحفہ مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ یہ سب بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وسیلے کی بڑی برکت ہوتی ہے بیٹا۔
اللہ اپنے مقرب بندوں کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں فرماتا۔ وہ پیار سے مجھے سمجھا رہی تھی۔ وسیلے سے دعا مانگنا، احادیث سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میں سوچنے لگی اور پھر میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ایک حدیث کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عہد کے زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا فرماتے تھے، چنانچہ یوں کہتے: اے اللہ، ہم آپ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور بارش طلب کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے ہیں، چنانچہ بارش ہو جاتی۔ ایک اور واقعہ، سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک نابینا شخص کو ایک دعا کے ذریعے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی تھی۔ ترمذی شریف میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کو کہا کہ جاؤ اچھے سے وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہے کہ تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کرے، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا دعا فرمائے۔ آپ نے اسے اہتمام سے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا، اس کے ساتھ اپنے وسیلے سے دعا کرنے کے الفاظ کی تلقین فرمائی، چنانچہ اس مجلس میں اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس حدیث کو جامعہ ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز تھا کہ بغداد کا خطیب جو ہے، بغداد کے خطیب نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی کو جب کوئی حاجت درپیش آتی تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قبر پر جاتے اور وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور حضرت امام اعظم کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ زمانہ قدیم میں یہودیوں کے 2 قبائل تھے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر، جو مدینہ شریف میں آباد تھے، اور جب ان کی جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد جو ہے انہوں نے جب جھٹلایا اور انکار کیا تو پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں ان کو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ جب تک یہ پیغمبر نہیں آئے تھے تو تم تو ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اب یہ آ گئے ہیں تو تم ان کے لیے ان کی پیروی نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ کو اپنے مقرب بندے جو ہیں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس محبت کو اللہ زندہ رکھتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ مضمون ہماری بک یادیں سے لیا گیا ہے، اور آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، نئے آنے والوں سے درخواست ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والے جو مضامین ہیں ان کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ بھی ہماری ان معلومات سے، ان باتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو ہمیں مختلف واقعات جو ہیں مختلف لوگوں سے ہم نے سنے، اور ان کی جو آرٹیکل کی شکل میں ان کو ترتیب دیا گیا، وہ اسی چینل پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔